دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جی آج کی اس ویڈیو میں کرنے کے لیے. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ آصف علی زرداری صاحب کی اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس میں زرداری صاحب نے برملا کہا کہ جو پی ڈی ایم کا اس وقت کورس ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے لیے اور بہت کچھ کرنا پڑے گا. وہ ان کے ذہن میں کیا کیا وہ میں آپ سے ذکر کروں گا. اس کے لیے عمران خان اور چودھری برادران کی ملاقات ہو گئی. عمران خان ان کے گھر گئے اور وہاں پہ ان کو مونس علی نے ریسیو کیا اور پھر یہ ملاقات ہوئی. وہاں پہ کیا کیا طے پایا اور کیا کیا ڈسکس ہوا آپ کو وہ اندر کی بات بتاؤں گا. مریم نواز جو ہے میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہرحال وہ ہمارا رشتہ تو بہنوں والا ہے نا، وہ ہے تو بہن ہماری. تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنی دادی کے انتقال پہ بھی سیاست سے باز نہیں آ رہی اور اب جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ اس پہ دکھ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے متعلق کہا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے جو ایگزامس ہو رہے ہیں یا کلاسز ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں. اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا ان کو کہنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے. اور پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی آمد ہوئی اور چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے گھر وہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی. جب وہ گئے اندر تو چودھری مونس علی نے ان کا استقبال کیا اور ان کو لے کے وہ گھر پہ گئے. وہ چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے بیسیکلی گئے تھے. اچھا، چودھری برادران جو ہیں جو ان کو جانتے ہیں ان کو میری بات سے کوئی حیرانی نہیں ہوگی، جو نہیں جانتے ان کے لیے ایک یہ خوشائن بات ہوگی کہ چودھری برادران کی ایک عادت ہے، جتنا مرضی ان کو تکلیف ہو، دکھ ہو، ان کو شکایت ہو، جب کوئی ان کے گھر آ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ اسے کوئی شکایت نہیں کرتے اور یعنی بہت کچھ وہ فورگو کر دیتے ہیں وہاں پہ. یہ چودھریوں کا جو ڈیرہ ہے نا وہ اس بات پہ مشہور ہے پوری دنیا میں، جو جو ان کو جانتا ہے. بہرحال تو چودھری برادران نے کوئی عمران خان سے شکایت نہیں کی. عمران خان نے ان سے کافی چیزیں ڈسکس کی. اچھا، جو ایک بات جو ہر ایک سوچ رہا ہے کہ ڈسکس ہوئی ہوگی وہ نہیں ہوئی. چودھری مونس علی کی وزارت، نہ چودھری برادران نے کہا کہ آپ مونس علی کو وزیر بنائیں، نہ عمران خان نے کہا کہ میں ان کو وزیر بنا رہا ہوں. تو یہ بات تو بالکل بھی ڈسکس نہیں ہوئی. وہاں پہ مزید اور باتیں ہوئیں اور اس میں چودھری برادران نے یہ ضرور کہا کہ اگر ہمارا کوئی گلا شکوہ تھا تو وہ ہمارے گھر آنے کی وجہ سے وہ دور ہو گیا. یہ پنجاب کی ایک روایت ہے اور ہر پنجاب کا جو پرانا خاندان ہے وہ اس روایت کا ملوث خاطر ہے کہ جناب گھر آئے ہوئے آدمی کو آپ خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. تو چودھریوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اب ہر طریقے سے 5 سال کی حکومت پوری کروا کے چھوڑے گی پاکستان تحریک انصاف کی. اور یہ ایک پی ڈی ایم کو جا کے بہت بڑا ایک دھچکا بھی لگے گا اس کا، کیونکہ چودھریز وفاق میں بھی اور صوبہ پنجاب میں بھی ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. تو اس سے کافی چیزوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا پڑنے میں فائدہ ہوگا حکومت کے لیے، کیونکہ اکثر لوگوں کا جو کہنا ہے کہ جی چودھری برادران وہی کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت، یہ جو چھوٹے گروپس ہیں ایم کیو ایم ہو یا پی ایم ایل کیو ہو، یہ سارے ایک ہی پیج پہ ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کو وہ فتح متوقع نہیں ہے امیجیٹلی unless and until they do some out of the box thinking. یہی وہ بات ہے جو جناب آصف علی زرداری صاحب نے کی مولانا فضل الرحمان سے اپنی ملاقات میں. انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کہیں پہ نہیں جا رہی، کیونکہ دیکھیں اصل میں جلسے کرنے سے، جلوس نکالنے سے حکومتیں نہیں گرتی اور نہ ادارے جو ہیں وہ ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے. نقصان پہنچتا ہے تو صرف ملک کی معیشت کو پہنچتا ہے، لوگوں کو پہنچتا ہے، ان کے آرام کو پہنچتا ہے اور آبویسلی میڈیا کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو شاید سرخیاں مل رہی ہوتی ہیں، ان کو نئے ساؤنڈ بائٹس مل رہے ہوتے ہیں، نئے جملے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن حکومت کو کچھ نہیں ہوتا. اچھا، اور جب آپ کرتے ہیں کہ اگر 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے گیپ سے یا 1 ہفتے کے گیپ سے کبھی ادھر جلسہ کر لیا، کبھی ادھر کر لیا، کبھی ادھر کر لیا، تو آپ پولیٹیکلی تو الائیو ہوتے ہیں لیکن حکومت کے لیے کوئی واضح خطرہ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ جو کہا ان کو مولانا فضل الرحمان کو کہ یہ صرف جلسے کرنے سے اس کے اوپر خوش ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر پی ڈی ایم نے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہ کی تو ان کے لیے آگے کسی قسم کا چیلنج پورٹرے کرنا حکومت کے لیے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. پی ڈی ایم کے پاس 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو پی ڈی ایم کے پاس آپشن ہے کہ جی جوائنٹ ریزگنیشن سے دے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جائے گا.
اچھا ریزائن کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا پارلیمنٹ سے. جو ایک باری الیکٹ ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہے وہ کتنی مشکل سے ہوتا ہے, کتنا پیسہ لگا کے, اثر رسوخ لگا کے وہ الیکٹ ہوتا ہے. بار بار الیکشن جو ہے وہ ایک پولیٹیشین کے لیے برا خواب ہے اور وہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے اس خواب کو. اور کانٹری ٹو پاپولر اوپینین ہر پولیٹیشین آ کے الیکشن کے بعد اپنی رقم بھی نہیں نکال سکتا. ماسوائے اس کے جو چند ایک عہدوں پہ ہوتے ہیں ہر ایک نہیں کر سکتا. یہ جو سینکڑوں لوگ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں یہ ساروں کے متعلق ایک ہی بات کہنا وہ غلط بات ہے, اور یہ کہنا کہ یہ جی ساری کرپٹ ہیں یا ساری غلط ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے کمپرومائز کر کے آتا ہے, اس لیے جوائنٹ ریزگنیشن جو ہے وہ اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے. دوسرا جوائنٹ ریزگنیشن میں سب سے بڑا ہرڈل پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ میں حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک ہے, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے 2 سال کی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے سندھ کے اندر. تو اگر کل الیکشن ہو جاتے ہیں تو سندھ میں کوئی اور ان کے نیچے سے سیٹس نکال رہا ہوگا, تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. ایم کیو ایم کے اندر بڑی ری بلڈنگ ہو رہی ہے, ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے, ایم کیو ایم بھی نہیں چاہتی دوبارہ سے الیکشن. پی ایم ایل کیو جو ہے وہ بھی نہیں فوری طور پہ الیکشنز چاہے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کیوں الیکشنز کروائے دوبارہ, وہ تو جیتی ہوئی جماعت ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ بہت زیادہ جماعتیں ہیں کہ جو الیکشنز میں بلیو نہیں کرتی امیجیٹلی مڈ ٹرم الیکشنز میں. نواز لیگ اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریزائن دے دیا جائے, لیکن خود مسلم لیگ نون کے اندر بہت سی ایسی تعداد ہے لوگوں کی جو اسمبلی, سینٹ اور پارلیمنٹ سے یعنی صوبائی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینا چاہتے. تو اب ان کے پاس آپشن کیا رہتا ہے؟ اب ان کے پاس آپشن یہ رہتا ہے کہ لانگ مارچ آرگنائز کریں جو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے, اور ابھی ڈیٹ نہیں اس کی آئی. اب وہ لانگ مارچ کتنا لمبا ہوتا ہے اور کتنا دیر پا ہوتا ہے ان سردیوں کے موسم میں اسلام آباد کے اندر, وہ ایک سوچنے والی بات ہے. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو 4 مہینے سے زیادہ عمران خان نے دھرنا دے دیا تھا اسلام آباد میں اور ڈاکٹر طاہر القادری نے, وہ دھرنا دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور ہر جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت کامیاب دھرنے تھے, اور سب کو پتہ ہے کہ ان دھرنوں کی وجہ سے حکومت نہیں گری. تو لانگ مارچ ہونا, لانگ مارچ کتنا لانگ ہونا اور کتنا افیکٹو ہونا اور اس کا فال آؤٹ کیا کیا ہونا ہے, یہ تو ابھی پی ڈی ایم نے بتانا ہے لوگوں کو کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. تو اس کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی کامنٹ میں کر سکتا ہوں. لیکن اب سارے لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ اس لانگ مارچ پہ ہیں کہ پی ڈی ایم کرتی کیا ہے اور کتنی دیر اپنی اس اپوزیشن کو سسٹین کر سکتی ہے. لیکن مین وائل مریم نواز صاحبہ نے بڑا مجھے ڈس اپوائنٹ کیا. پہلے تو جس دن پشاور کا جلسہ تھا اس دن ان کی دادی کے انتقال پر ملال کی خبر ملی. اللہ تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ آئی ایم شیور یعنی نیک مسلمانوں کا تو اللہ تعالیٰ نے بالکل آسانیاں کی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے, میں تو یہ دعا کروں گا ان کے درجات میں بلندی کرے. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ پہلے ان کی ایک ٹویٹ آئی جو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ آئی ہے ٹویٹ, اور میں اپنی ٹیم میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کہ یار اس کو پلیز میک شور کہ پتہ کرو کہ یہ فوٹو شاپ ہوئی بھی ہے, یہ کیسے اتنی بے ہنگم ٹویٹ ہے کہ ہو سکتی ہے. پھر میں نے اس پہ علی زیدی کا جو وفاقی وزیر ہے ان کا جواب دیکھا تو پھر مجھے یقین ہوا کہ نہیں یہ تو اصلی ٹویٹ ہے. وہ ٹویٹ کیا تھی کہ یہ اتنی بے حس حکومت ہے کہ اس نے 5-5.5 گھنٹے میری دادی کے فوت ہونے کا مجھے نہیں بتایا. تو بابا آپ کوئی جیل میں تھیں, آپ کوئی قید خانے میں تھیں, آپ کو حکومت نے بتانا تھا, جیلر نے بتانا تھا, ایس ایچ او نے بتانا تھا, آپ کے گھر والوں نے آپ کو نہیں بتایا, آپ کے بھائیوں نے نہیں بتایا, اگر آپ کے والد نے نہیں بتایا تو اس میں آپ حکومت سے کہ وہ حکومت کی کسٹڈی میں تو نہیں تھی خدا نخواستہ, وہ نہ آپ حکومت کی کسٹڈی میں تھی کہ حکومت کی ذمہ داری تھی آپ کو بتانا. تو آپ تو وہاں پہ کئی گھنٹے موجود رہیں, اس کے بعد آپ اٹھ کے گئیں وہاں سے. اب آپ ان دنوں میں کہ کل غالباً کسی وقت رات کو میرا خیال ہے کہ ان کا جسد خاکی جو ہے وہ پاکستان آئے گا, والدہ میاں صاحب کی جو ہیں ان کا, اور پھر اس کو تدفین کیا جائے گا. تو میں یہ تو سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, میرا کام نہیں ہے کہ میں یہ سیاسی باتیں کروں کہ کون ان کے ساتھ آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا ہے. یہ تو گھر والوں کی مرضی ہے اور گھر والوں کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے تدفین کہاں کرنی ہے اور کس کے ہاتھوں انہوں نے کروانی ہے. لیکن اب مریم صاحبہ نے ایک عجیب بات کر دی ہے. انہوں نے ٹویٹ کی اور میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا میڈیکل کے طلباء کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ وہ NMT CAT ٹیسٹ میں 29 نومبر کو اپیئر ہوں.
یہ 1.5 لاکھ طلباء طالبات نہیں، یہ 1.5 لاکھ خاندان ہیں، ان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ان کے اور ان کے خاندانوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا مقصد. یعنی خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں ان کو کیا محاذ سے بھیج رہے ہیں، ان کو کیا جنگ پہ بھیج رہے ہیں؟ نہیں، خطرے میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ کرونا پھیلا ہوا ہے، ان کا کہنا ہے. اور یہ کرونا جو ہے یہ ایک موذی مرض ہے جو جان لیوا ہے. میرے پرسوں بھی ایک کلاس فیلو کی ڈیتھ ہوئی میرے اس کووڈ کی وجہ سے. 3 کلاس فیلوز جو ہیں بڑے قریبی، وہ بیچارے اپنی آگے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے اور آسانیاں فرمائے اور ہر ایک پہ رحم بھی فرمائے. لیکن اب وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 1.5 لاکھ لوگوں کو تم ایکسپوز کر رہے ہو. اچھا اب لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کہہ دی کہ میاں نواز شریف کا حکم آیا کہ ملتان کا جلسہ ہر حال میں کرنا ہے، بھرپور طریقے سے کرنا ہے، لاہور کا بھی جلسہ ہر حال میں کرنا ہے، بھرپور طریقے سے کرنا ہے. تو بی بی ہیلو، یہاں پہ کرونا نہیں ہونا، یہاں پہ کووڈ نہیں ہونا. وہ جو ہزاروں بقول آپ کے لاکھوں لوگ آتے ہیں ان جلسوں پہ تو وہ ایکسپوز نہیں ہوتے. جب وہ ایگزامز دے رہے ہیں، وہ بھی میڈیکل کالج کے ایگزام دے رہے ہیں، تو وہاں تو ایس او پیز کو مینٹین کیا جا رہا ہوگا. کوئی 4-4 5-5 فٹ کا ان کے بیچ میں گیپ ہوگا، ماسک پہنے ہوں گے، گلوز ہوں گے، کچھ تو ہوگا. یعنی میڈیکل کالجز کی ایس او پی اتنی کمزور تو نہیں ہو سکتی ایک جلسے کی طرح. لیکن جلسہ خاص طور کھچا کھچ بھرا ہو، اگر آپ ایک پاپولر لیڈر وہاں پہ جا رہے ہو اور اس کو تو 10 جماعتوں کے لیڈر ہیں تو انہوں نے جانا ہے وہاں پہ، تو اس میں جو کووڈ پھیل رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت بے حص ہے، حکومت 1.5 لاکھ خاندانوں کو اذیت پہنچا رہی ہے. لیکن آپ جو آپ کے جلسوں میں اتنے خاندان آ رہے ہیں، ہزاروں یا لاکھوں، آپ ان کو اذیت نہیں پہنچا رہے، آپ ان کو کوئی تقویت پہنچا رہے ہیں یا ذہنی سکون پہنچا رہے ہیں یہ. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ مجھے جس بات کی حیرانی ہے کہ کل تو آنی ہے انشاءاللہ، میت کسی وقت آئے گی، بائی ایئر آنی ہے اس نے. اس سارے پیریڈ میں کبھی تک میت گھر نہیں آئی، جسد خاکی گھر نہیں آیا. آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ وہ جو ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، تو دکھ کی بات ہے یہ. اور ہر ایک جو ہے وہ اس بات سے ایگری کرے گا کہ ہم جب اللہ رحم کرے جب انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، جب ہوتا ہے نا ایسا کبھی گھر میں کسی کے ساتھ، تو آدمی بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. آدمی سلام دعا پتہ نہیں، یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ یہ سامنے جو بیٹھا ہے اس نے سلام کیا ہے کہ نہیں کیا، یا میں نے کیا ہے اس کو نہیں کیا. آدمی مینٹلی بالکل ہی معوف ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اب سیاسی تانے بانے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے. اب بلاول زرداری صاحب جو ہیں ان کو بھی کووڈ ہو گیا. اب بلاول زرداری جو ہیں وہ تو ایک آئی ایم شور نوجوان ہیں، ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تو وہ اس سے جلدی ریکور کریں گے، مجھے امید ہے اور میری دعا بھی ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے دنیا بھر میں کووڈ کے مریض ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور فوری طور پہ. لیکن بلاول صاحب جو ہیں وہ تو ٹیلی ویژن پہ یا زوم لنک پہ یا اسکائپ پہ بیٹھ کے اس سے خطاب کر لیں گے. آصف زرداری صاحب ہسپتال میں ہیں، ہسپتال سے وہ شاید آئیں شاید نہ آئیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی طبیعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں، ان کا ارادہ تو ہے. اور آپ وہاں پہ جا رہی ہیں، ادھر تدفین ہو رہی ہے، ادھر 30 تاریخ کو جلسہ کر رہی ہیں جا کے، تو بڑی ہمت کی بات ہے، بہت ہی حوصلے کی بات ہے. اور یہ ہے کہ بختیور صاحبہ کی تصویریں میں دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگ ویڈیوز اور تصاویر ہر جگہ فارورڈ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ تو شاید ان کی فنکشن کی ہے نہیں، لیکن اگر ہوں بھی تو اس طرح سے فارورڈ کرنا انتہائی غیر مناسب بات ہے. کسی کا پرائیویٹ فنکشن ہے اور پرائیویٹ چیزوں کی تصویریں فارورڈ کرنا یا ویڈیوز بنا کے فارورڈ کرنا انتہائی گری ہوئی بات ہے، خاص طور کسی کی بغیر اجازت کے. یا تو اگر اس نے اجازت دی ہو ان فنکشن والوں نے، پھر تو چلو پھر بھی بنتا ہے کہ آپ نے کر دی وائرل، اور ورنہ ایسے کریں تو نہ ہو. لیکن اب بلاول صاحب تو یقینی طور پہ اس منگنی پہ یا مہندی پہ شریک نہیں ہو سکتے اپنی بیماری کے باعث. لیکن دعا ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اپنی نئی جو ان کی لائف کی جرنی ہے بختیور کی، وہ دیٹ ریمینز ہیپی اینڈ پراسپرس اینڈ ہیلدی فار ہر اینڈ ہر فیملی، اور سب کے لیے خوشیوں کا مقام ہو، ان کے گھر والوں کے لیے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.